بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ بعض شیعہ یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، تو کیا کوئی اس طرح کا واقعہ ثابت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بات کہی جاتی ہے بعض شیعوں کی طرف سے کہ اس زمانے کے اندر زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتیں جو کہا کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ثابت بھی ہوتی، بفرض محال اگر کوئی اس طرح کی بات ثابت بھی ہوتی، تو تب بھی حدیث کے اندر ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے آدمی نے کیے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، اگر بفرض محال کوئی اس طرح کی بات پیش آئے بھی ہوتی تو تب بھی ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو کوئی بات قابل اعتراض تو ہے نہیں کہ ان کے اوپر اعتراض کیا جائے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو بعض روافض اور شیعہ اس طرح کی گستاخانہ اور بیہودہ گفتگو کیا کرتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، کسی بھی مستند اور معتبر کتاب کے اندر اس طرح کی بات موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت کے اندر اپنی کسی بیٹی کو زندہ درگور کیا ہو، یہ کسی بھی اس سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف چیزیں ثابت ہیں، اور اس لیے کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نکاح کیے ہیں۔ ایک نکاح تو حضرت زینب سے کیا ہے، حضرت زینب بنت مظنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دو نکاح کیے تھے زمانے جاہلیت میں، لیکن چونکہ وہ دونوں جو بیویاں تھیں وہ اسلام لے کے نہیں آئی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ یہ تفصیل جو ہے الفاروق کے اندر علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو بہرحال جو پہلی بیوی تھی حضرت زینب، ان سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، تو وہ بڑی ہوئی ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کے یہاں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ان کے خاندان کے اندر کہ وہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑی بیٹی ہیں ان کے ساتھ ان کو زندہ درگور کرتے، لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب بے بنیاد اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اور ان کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے بعض روافض اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں اور اتنے بیہودہ ہوتے ہیں۔ ایک طبرانی کے اندر روایت آئی ہے، اسے لے جا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، اور روایت اس طرح سے ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ سنایا کہ ایک شخص تھے، غالباً ان کا نام قیس بن عاصم تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر 80 بیٹیوں کو جو ہے زندہ درگور کیا تھا، یا 80 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ہر لڑکی کے بدلے میں ایک جانور کو جو ہے ذبح کر دو۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے یہ اصل ہے قیس بن عاصم کا، لیکن جو شیعہ ہیں وہ اسے لے جا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں پیش آیا تھا، انہوں نے اتنی ساری بیٹیوں کو جو ہے زندہ درگور کیا تھا۔ تو اتنے گستاخ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس قدر جہالت دکھاتے ہیں بعض روافض۔ تو بہرحال وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کوئی اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی کوئی ان سے اس طرح کا واقعہ یا کوئی اس طرح کی بات جو ہے ان کے ساتھ میں پیش نہیں آئی ہے۔